اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں میں سب سے پہلے ایک اور اہم موضوع اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے دین کی باتیں سب کی سب صرف قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن میں اگر ہیں بھی تو ذرا تفصیل کے بغیر مختصر انداز میں، ایسے انداز میں کہ صرف قرآن کی آیتوں پر اکتفا کیا جائے تو ان پر عمل نہیں ہو پائے گا، بلکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی وضاحت کے لیے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمارے اپنے شریعت کے احکام حاصل کرنے کے لیے قرآن پر بھی نظر ہونی چاہیے اور احادیث نبویہ پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یہ قدیم زمانے سے بھی اور آج کل بھی ایک فرقہ ایسا پایا جا رہا ہے جس کا یہ عقیدہ اور یہ تصور کہ دین ہمیں صرف قرآن سے لینا ہے، قرآن کے علاوہ حدیث کا ہمارے اپنے پاس کوئی معیار نہیں، ہم اسے حجت نہیں مانتے، احکام حاصل کرنے کا مصدر ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یہ فرقہ جس کو کہ قرآنیین کہا جاتا ہے یا اہل قرآن کہا جاتا ہے، دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کی باتوں کو ماننے والے، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو قرآن پر بھی ان کا پورا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں احکام دے انہیں لے لو، اور جن جن باتوں سے روکے اور منع کرے ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اگر اس آیت پر ان کی توجہ ہوتی اور اس پر عمل کرنا چاہتے تو یہی بات ہوگی کہ احادیث نبویہ پر بھی عمل لازم ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر یہ بات بتا دی کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن میں احکام دیے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی، اور میری حدیثوں سے جو باتیں آپ کو، حدیثوں سے مراد بالکل صحیح احادیث، تو ان احادیث کے ذریعے جو کچھ باتیں آپ تک پہنچیں گی تو ان سب پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور دونوں برابر ہیں حکم ثابت کرنے کے اعتبار سے اور ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیت میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام اور مرتبے کے حساب سے کلام الہی ہے اور یہ حدیث رسول ہے، ہم پہلے قرآن کو رکھیں گے اور دوسرے نمبر پر حدیث کو رکھیں گے، لیکن احکام ثابت کرنے کے اعتبار سے اور ان سے حاصل ہونے والے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن کی آیت سے ثابت شدہ کسی حکم میں اور حدیثوں سے ثابت شدہ کسی حکم میں کوئی فرق نہیں، سب پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ احادیث ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے محدثین کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیثوں کے پیچھے محدثین نے جو اپنی زندگیاں لگا دی یہ بیکار میں انہوں نے کام کیا۔ کتنے محدثین، ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حافظہ اتنا پختہ بنایا اور اتنی ان لوگوں کے اندر صلاحیتیں دیں کہ جس سے وہ یہ پہچان سکے اور معلوم کر سکے کہ واقعی معنوں میں صحیح احادیث کون سی ہیں اور کن کے اندر لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ جو کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر کے بتانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دے رکھی تھی۔ تو ایسے محدثین کے کارنامے، ایسے محدثین جنہوں نے احادیث نبویہ کی حفاظت کی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو قرآن میں بتاتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قرآن کی حفاظت کا لازمی نتیجہ ہے کہ احادیث بھی محفوظ ہوں۔ حدیثیں اگر ایسے ہی
ضائع ہو گئی، دعویٰ اگر کیا جائے صرف قرآن محفوظ ہے کہیں گے تو بہت بڑا جو نا خلا پیدا ہو جائے گا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ بھی سیدھی سیدھی بات ہے کہ قرآن میں نماز کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور 5 وقت کی نماز، اور ہر نماز کے اندر کیسے جو نا آپ کو نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، کہاں قرآن کی کسی آیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سب قرآن میں ثابت ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جی کتنا بڑا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، مگر کس مال میں، کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی مقدار ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات کون بتاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں۔ اگر ہم نے احادیث سے اعراض کر لیا اس دعوے کے ساتھ کہ حدیثوں میں غلط سلط باتیں شامل ہو گئی، اس لیے حدیثوں پر کوئی اعتبار اب نہیں، ہمارا بہت بڑا خطرہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ جب لیا ہے تو اس نے ایسے جو محدثین پیدا کیے، جن محدثین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اس کام کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور واقعی انہوں نے وہ سب کر دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی حفاظت کی گئی۔ تو اس لیے کوئی آدمی کبھی یہ نہ تصور کرے، یہ نہ کہے کہ مجھے قرآن کی آیت سے ہی دین کا ہر حکم معلوم ہونا ہے، اگر ویسا نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا، تو پھر اس کے ایمان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کا گویا ہے نہیں۔ آپ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جو بھی خبریں دی ہیں ان کو سچا مانا جائے، ان کی تصدیق کی جائے۔ آپ نے جو احکام ہمیں کرنے کے بتائے ان میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور جن جن باتوں سے آپ نے ہمیں روکا ان سب سے ہم باز آ جائیں، دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اگر کریں تو صرف اسی طریقے پر جو آپ نے ہمارے لیے متعین کیا۔ سنت کے ذریعے آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کون سا عمل کیسے کرنا چاہیے، تو اس کے بغیر ہمارا اپنا دین ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ایمان کا یہ بالکل مکمل نہیں ہوگا، ہم جھوٹے ہوں گے دعوے میں۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی نظر لگنا یا نظر کا اثر ہوتا ہے، نظر کی وجہ سے جی نقصانات ہوتے ہیں، کیا اس کا تذکرہ قرآن سے ثابت ہے؟ گویا یہ پوچھ رہے ہیں۔